हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। शियों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। शियों का कत्लेआम बंद करो, बंद। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم. باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا۔ میں تمام انسانیت کا درد رکھنے والوں کے سامنے پاکستان میں ہو رہے انسانیت سوز مظالم کے اوپر پارا چنار کے ظالموں کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں اور پاکستانی حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ برسوں سے پاکستان کے اندر شیعان اہل بیت کے اوپر ہو رہے مظالم کا خاتمہ کیا جائے اور عوام سے یہ گزارش ہے کہ اسی حکومت کو ووٹ دیں کہ جو حکومت پہلے یہ وعدہ کرے کہ ہاں پاکستان میں شیعہ سنی فسادات نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظالمین کی قوم پر خدا کی لعنت ہے۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہے۔ حکومتیں آتی ہیں، وعدے کرتی ہیں اور پھر وعدہ خلافیاں کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ اپنے ظلم کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ابھی فلسطین اور دیگر ممالک میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے تھے وہی ہمارے لیے کیا کم تھے کہ پاکستان میں بھی جو پہلے سے بھی ہو رہے تھے ظلم، اور پھر ایک نیا ظلم یہ کہ نوجوان بچوں کو جس طرح سے اور چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، یہ واقعاً اگر یہ ظلم کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو دبا لیں گے، نے اپنی قربانیاں جس طرح دی ہیں، یہ شیعان اہل بیت بھی 72 کے فداکار ہیں، 72 کے وفادار ہیں اور 72 شہدائے کربلا کی غلامی میں یہ لوگ اپنی جانیں دیتے رہیں گے، لیکن حق بات کہنے سے گریز نہیں کریں گے۔ جو پروٹیسٹ رکھا گیا ہے، آپ نے کچھ مذمت کی ہے پاکستان میں جو واقعہ ہوا پارا چنار میں، جو اہل تشیع حضرات کے اوپر حملہ ہوا، قتل کیا گیا ان کو، تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے کیا میسیج ہے آپ کا؟ اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ہر ظلم کرنے والے کو ہم یہ آگاہی دیتے ہیں کہ وہ اپنا ظلم کرنے چھوڑ دیں، ورنہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یزید سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، فرعون سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، قارون سے بڑا ظالم کوئی نہیں تھا، لیکن آج ان کا کوئی نام و نشان لینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ ظلم اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ظلم کر کے جو ہے حکومت کریں گے یا ظلم کر کے دنیا میں مشہور ہوں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے، یہ ان کی بھول ہے اور ظلم سے دور ہونا ہے اور جس کا جو حق ہے وہ اس تک پہنچے۔ تو حضرت کیا وجہ رہی کہ اس طرح کی حرکت وہاں پہ کی گئی ہے؟ دیکھیے اب وجہ تو یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو تجزیہ کیا ہے وہ دراصل بعض پیسہ پرست علماء
اور شدت پسند علماء کے غلط سبق دینے کی وجہ سے جاہل عوام میں یہ باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنی مول لیتے ہیں. ورنہ ہمارے بھارت میں بھی شیعہ سنی رہتے ہیں. ہمارے بھارت میں کیوں نہیں ہوتا شیعہ؟ کہیں کہیں اگر ہو بھی گیا تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے. اتنا نہیں ہوتا. وہاں برسوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑے کٹر علماء جو ہیں جو رسول کے اقوال کو بھولے ہوئے ہیں, جو قرآن کی آیات کو بھولے ہوئے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض, زمین پر فساد نہ برپا کرو. اور رسول اسلام نے مختلف موقع پر لوگوں کو اتحاد و اتفاق سے رہنے کی تلقین کی ہے. وہ سب بھولے ہوئے ہیں. وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک اسلامی جمہوری ہے اور یہاں پر سب مل جل کر رہتے ہیں, اور وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو سبق دیتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ہندوستان میں, جبکہ نہیں, وہاں کے الحمدللہ حالات کس طرح کے ہیں. آپ اس پر روشنی ڈالیے, کیونکہ وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں, اپنے آپ کو اسلام کا سربراہ اور قائد بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اور ان کے وہاں اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں. اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. الحمدللہ ہمارے بھارت میں دیکھیے کہیں کبھی کبھار ایک آدھ شیعہ سنی ہو جائے تو بات الگ ہے, ورنہ 100% شیعہ سنی کیا ہندو مسلمان. اور صرف ہندو مسلمان نہیں, یہاں تو بہت سی قومیں ہیں, سینکڑوں قومیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتی ہیں. اور اگر کوئی شرنگیزی کرتا بھی ہے اور کوئی شرارت کرتا بھی ہے پیسے کی لالچ میں یا کسی کے پریشر میں یا بیرونی طاقتوں کے پریشر میں اگر کرتا بھی ہے, تو بھارت کے انصاف پسند لوگ جو ہیں, ہر قوم کے لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں. ہو بھی جاتا ہے تو قتل تک کے تو باتیں نہیں پہنچتی. ہاں, اتنا نہیں ہوتا ہے جتنا پاکستان میں ہو رہا ہے. تو انڈین گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ انڈین گورنمنٹ سے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ وہ پاکستان پہ پریشر ڈالے, کیونکہ ہم ہندوستان میں تقریباً 7 سے 8 کروڑ شیعان اہل بیت ہیں. ہم ہندوستانی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ UN میں بھی اس تحریک کو لے جائے کہ پاکستان میں جو شیعوں پر مظالم ہو رہے ہیں وہ بند کیے جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وآلہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد, فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتاب الحکیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ لا یہدی قوم الظالمین. صاحب ابھی مولانا نے فرما دیا جو کچھ کہا انہوں نے. دیکھیں, سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد اسلام کا دو رخ ہو گیا. اسلام کا دو رخ ہو گیا, ایک حسینی ایک یزیدی. تو وہ کوئی امام حسین کے گھر والوں کو جو 14 سال سے ماتم ہو رہا ہے یہاں پہ ہندوستان پہ, بھارت پر, دھرتی پر, جے بھارت جے مہاراشٹر, اس بھارت کو لاکھوں کروڑوں سلام. پورے دنیا میں سب سے زیادہ امن شانتی خاص طور سے مسلمانوں کے لیے ہندوستان ہے. سمویدھان, شاسن, پرشاسن, ہمیں پارٹی سے کوئی مطلب نہیں. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ دو اسلام چلا آ رہا ہے, علماء جیت جو علماء اہل سنت ہیں, جو کیا نام ہے, امن پسند علماء گزرے ہیں, بہت سے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیا, فخر رازی نے نقل کیا ہے, مورخین نے نقل کیا. بہرحال ابن عساکر نے امام حسین کے شان میں بالکل تاریخ بیان کی ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی جو شاہ ہند ہیں, انہوں نے خود کہہ کے بتایا, شاہ حسین بادشاہ حسین دیت حسین دی پناہ حسین. یہ کون کہہ رہا ہے؟ آل رسول کہہ رہا ہے. یعنی انہوں نے بتا دیا کہ دو طرح سے, ایک یزید کو خلیفہ مانتے ہیں, ایک حسین کو مانتے ہیں. جو حسین والے ہیں وہ سر کٹاتے ہیں, جو یزید والے وہ سر کاٹتے ہیں. کربلا میں کوئی ہندو نہیں تھا, کوئی بدوش نہیں تھا, سکھ نہیں تھا, عیسائی نہیں تھا, بلکہ تاریخ آپ پڑھیے, اودھ نامہ, ہندوستان کا اودھ نامہ پڑھیے, اس میں آپ کو ملے گا یہاں کے راجا نے جب سنا امام حسین شہید ہو رہے ہیں, ان کو کوئی مطلب نہیں تھا اسلام سے, لیکن مدد کے لیے بھیجا. اور وہاں پہ جو دیر میں پہنچے وہ مختار کے ساتھ جنہوں نے خون امام حسین کے, تمام علماء نے لکھا ہے, بدلہ لیا. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یزیدیت حسینیت ہے. جہاں یزیدیت ہے وہاں انسانیت کا نام نہیں ہے. مولانا نے کہا پیسہ یہ وہ, اور ظاہر سی بات ہے یہ سب حکومت کی, پاکستان کی حکومت کی سستی, کاہلی ہے, لاپرواہی ہے, جس کے بنا پہ ہو رہا ہے. اور ہم یہ کہیں گے ہندوستان حکومت سے کہ بس کہ جو بھی ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں
उनको यहाँ पे पनाह दी जाए। इसके पहले भी 1 साल पहले हमला हुआ, तमाम उलमा यहाँ के लेटर लिखा लखनऊ से सबने, और भी उन लोगों ने कहा मैं हिंदुस्तान में पनाह चाहते हैं, यानी उनको पता है यहाँ पनाह मिलेगी, यहाँ हर धर्म के लिए है। अब सियासत और पार्टी से हमसे कोई मतलब नहीं है। तो मकसद यहाँ पे जब ये है कि हिंदुस्तान एक गुलिस्तान है और हमेशा इमाम हुसैन और इंसानियत और हमेशा अहिंसा और हिंसा का फ़र्क रखा, इसलिए इस भारत के लिए एक शायर ने बेहतरीन शेर कहा है, भारत में अगर आ जाते हृदय में उतारा जाता, यूं चांद बने हाशिम, इमाम हुसैन के लिए कह रहे हैं, चांद बने हाशिम को धोखे से ना मारा जाता, इस देश की भाषाओं में भगवान पुकारा जाता। हिंदू एक शायर कहता है, मैं हिंदू हूँ मगर कातिल हुसैन नहीं हूँ। तो वाकई अगर हुसैनी बन जाए सब, कुरान की आयत है, वातसम बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़। उलमा ने बाकायदा इसको, सुन्नी उलमा शिया उलमा ने इसको इत्तिहाद के लिए कहा है कि अल्लाह और रसूल और कुरान के साथ हो जाओ। हमारा रसूल कह रहा है कि जानवर को मत मारो, जानवर को भूखा मत रखो, ज़रख़ेज़ ज़मीन पे कहीं तुम गंदगी मत करो, उस रसूल के मानने वाले, इसलिए हमें चाहिए। आखिर दम अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना अहमद साहब, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर अहले तशय्युद को बारा चिनार में जो मारा गया है, क्या क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान में जो शियों के साथ बर्बरियत हुई है, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी हुकूमत यजीदियत की पैरो है और जिन लोगों ने इस खबीस फेल को अंजाम दिया है उनका ताल्लुक़ और उनका रिश्ता यकीनन नस्ल यजीद से है, और उन्होंने इंतहाई दरिंदगी और सफाकी का सबूत दिया है। इस तरह का जुल्म करके उन्होंने अपने आप को इंसानियत के दायरे से खारिज कर दिया है और पूरा आलम इंसानियत उनके इस फेल मज़मूम की मजम्मत करता। यही नहीं कि सिर्फ ये मिल्लत शिया को तकलीफ़ पहुँची, बल्कि पूरे आलम इंसानियत को उनके इस अमल से तकलीफ़ पहुँची है। इसलिए कि जुल्म किसी भी धर्म, किसी भी समाज या किसी भी माशरे में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। अत्याचार या इस तरह की जो हरकत है वो किसी भी समाज में या किसी भी इसमें काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को ये इंतबाह करते हैं कि उन मुजरिमों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए और उनके लिए एक ऐसा स्पेशल कानून बनाया जाए कि जिसके बाद कोई भी दोबारा इस तरह की जुर्रत न कर सके, और बिलखुसूस मिल्लत शिया को वहाँ कोई भी एक हिफाजती कानून उनके लिए बनाया जाए या कोई एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि जिससे उनकी नस्ल कुशी का सिलसिला थम सके। इसलिए कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान की सरजमीन पर शियों का बेइंतहा खून बहाया गया है और बहाया जा रहा है। इससे ये मालूम होता है कि हुकूमत पाकिस्तान भी उन जालिमों के मंसूबे में बराबर की शरीक है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया। बस आपके चैनल से मैं यही अपील करना चाहता हूं सरकार से कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान पे प्रेशर बनाए और जितने भी
जुल्म इंसानियत के ख़िलाफ़ हो रहे हैं वो ना होए। बहुत बहुत शुक्रिया।